नमस्कार, आदाब व तस्लीमात। लिसानियात की तारीफ़ व तफ़हीम की इस दूसरे लेक्चर में मैं मुर्तज़ा लियथर डॉक्टर मुर्तज़ा लियथर जायसी आप लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल और खैर मक़दम करता हूँ। जैसा कि पिछले लेक्चर में गुफ्तगू हो रही थी कि लिसानियात का मफ़हूम क्या है और लिसानियाती मुताले की अहमियत व अफ़ादियत क्या है। अब इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे इस सिलसिले में कि लिसानियात की अहम अक़साम क्या हैं, व्हाट आर दी काइंड्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स। लिसानियात या लिसानियाती मुताले को आमतौर पर दो बुनियादी शाखों में तक़सीम किया जाता है। पहला हिस्सा तौज़ीही लिसानियात यानी कोर लिंग्विस्टिक या डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक कहलाता है। उसी तरह से दूसरा हिस्सा अप्लाइड लिंग्विस्टिक या इतलाक़ी लिसानियात से ताबीर किया जाता है। जैसा कि नाम से ये ज़ाहिर है, कोर लिंग्विस्टिक के तहत यानी बुनियादी या तौज़ीही लिसानियात के तहत हम ज़ुबान के उन अज्ज़ा और उन अनासिर का मुताला करते हैं जो एक ज़ुबान को बनाने की बुनियादी ज़रूरत या बुनियादी अनासिर की अहमियत रखते हैं। मिसाल के तौर पर जैसा कि आप इस स्लाइड्स में देख भी सकते हैं कि मरकज़ी हैसियत क्योंकि फ़ोनेटिक्स में ज़बान के मुताले में आवाज़ों को दी जाती है, इसलिए मुताले का पहला उन्सुर जो होता है उसे हम सौतियात या फ़ोनेटिक्स कहते हैं। सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनका ताल्लुक़ यूजी से है और बिल्कुल बुनियादी सतह पर वो लिसानियात के टॉपिक से मुतारिफ़ हो रहे होते हैं, उनको बताने के लिए और उनकी आसानी के लिए अर्ज़ करना चाहता हूँ, फ़ोन भी एक लैटिन ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने ही होते हैं बात करने के और टिक्स माने होते हैं स्टडी के। इसीलिए टेलीफोन लफ्ज़ जो बना है उससे मजाजी माने ये मुराद लिए जाते हैं कि वो एक ऐसा आला कार है जिसके ज़रिए दूर से बैठ के आप बातों को कर सकते हैं या दूर से आ रही बातों को आप सुन सकते हैं। उसी तरह से टेलीविज़न है कि दूर की चीज़ों को वो आपको एक स्क्रीन पर दिखा सकता है। तो इस टेली का माने दूर और फ़ोन का माने साउंड होता है। तो जब हम फ़ोनेटिक्स कहते हैं तो उर्दू में उसके लिए मुतबादिल जो इस्तेमाल करते हैं वो भी वही माने रखता है, यानी सौत कहते हैं आवाज़ को और सौतियात कहते हैं आवाज़ों के मुताले को। इसकी मिसाल मैंने पिछले क्लास में भी दी थी कि अल्फाज या तहरीर के मुकाबले में लिसानियात में आवाज़ों के मुताले को मरकज़ी हैसियत हासिल होती है। मिसाल के तौर पर उर्दू ज़ुबान में जो तकरीबन 58 फ़ोनीम या इम्तियाज़ी आवाज़ें बोली जाती हैं वो दुनिया भर की तमाम तर ज़ुबानों में यानी यहाँ से लेकर अफ्रीका के कबायली इलाक़ों में और जंगलों में जो ज़ुबानें बोली जाती हैं उनमें भी आपको लगभग वो साउंड मिल जाएंगे। तो ये ज़ुबानों का मुताला साउंड कहलाता है। दूसरी चीज़ सर्फियात या मार्फोलॉजी, जिसके माने होते हैं कि ज़ुबान अल्फाज के बनने और अल्फाज के टूटने के दरमियान का जो अमल है और एक अल्फाज से दूसरे अल्फाज का जो रिश्ता है, लफ्ज़ों का रिश्ता, उसके बारे में मुताला सर्फियात के तहत किया जाता है। अब नई डेफिनेशन के मुताबिक हरूफों के मजमूए को हम ज़ुबान नहीं कहते बल्कि लिसानियात के तहत मुख्तलिफ आवाज़ों के मजमूए को हम सर्फियात या मार्फोलॉजी कहते हैं। तो इस तरह से ज़ुबान में सबसे छोटी इकाई आवाज़ हुई और मुख्तलिफ आवाज़ों को जोड़ने के बाद जो चीज़ मौरिद वजूद में आती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। और अगला हिस्सा जिसे हम नहव कहते हैं, आमतौर पर कदीम लिसानियात की किताबों में इसको नहव कहा जाता है, लिसानियात के तहत हम इसे मुताल्लिक़ को नहवियात कहते हैं। सिंटेक्स, इसमें अल्फाजों के मजमूए से एक फ़िक्रा और एक फ़िक्रे से फिर एक जुमला बनता है, यानी मुख्तलिफ अल्फाज को हम जोड़ दें तो एक जुमला बन जाता है जिसके लिए सबसे छोटी चीज़ होती है आवाज़। मिसाल के तौर पर अभी इस क्लास में मैं जो आपसे रूबरू हूँ, जो गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो इसमें ज़ुबान के दोनों फ़ॉन्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे पुष्ट में जो स्लाइड है पीपीटी, उसमें आप जाहिर सी बात है दोनों रस्म ख़त में पर्शियो अरबिक रस्म ख़त में
اور رومن اسکرپٹ میں بھی لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ یہ زبان کی تحریری شکل ہے، جبکہ میں آپ سے جو گفتگو کر رہا ہوں وہ ایک لیکچر کی صورت میں کر رہا ہوں، یہ زبان کی تقریری شکل ہے۔ تو اس کی ضرورت تب پڑتی ہے جب آپ مختلف آوازوں کو جوڑ کر ایک لفظ بنانے کی صلاحیت آپ کے اندر آ جاتی ہے، اور مختلف الفاظ کو جوڑ کر اپنی بات کو جملوں کے ذریعے دوسروں تک پہنچانے کے آپ کے اندر صلاحیت آ جاتی ہے، تو پھر ضرورت پڑتی ہے کہ قارئین اور ناظرین کے ایک بڑے حلقے تک آپ کی بات پہنچ جائے۔ اس کے لیے اسے تحریر کی شکل میں بھی لایا جائے، اور یہیں سے شروعات ہوتی ہے ہمارے ادب کی۔ ادب کو لکھنے کی ضرورت ہی اس وقت ہوتی ہے جب اس بات کی ضرورت محسوس کی جانے لگتی ہے کہ کسی طرح کی انفارمیشن، کسی طرح کی نالج، کسی طرح کے احساسات یا خیالات کو قارئین کے ایک بڑے دائرے تک، بڑے حلقے تک پہنچایا جائے۔ تب ضرورت اس بات کی آتی ہے کہ اس کو صفحے کرتاس پہ قلم کے ذریعے لکھ دیا جائے، اور اس عبارت کی ریچ اپنے آپ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ جو جملوں کی ساخت ہوتی ہے اسے لسانیات میں سنٹیکس کہتے ہیں۔ اگلی چیز جو بنیادی حصہ ہے کور لنگوسٹک کا، اسے ہم سیمنٹکس یا معنیات کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر الفاظ اور معنی کے درمیان جو باہمی ربط ہے اور جو ان کا تعلق ہے، اس تعلق کا مطالعہ کرنا معنیات کہلاتا ہے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کی تقریباً تمام تر زبانوں میں، ہماری مادری زبان کوئی بھی ہو سکتی ہے، مختلف زبانوں کے ہم طالب علم ہو سکتے ہیں، لیکن ایک کامن چیز ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو ذخیرہ الفاظ ہوتا ہے، یعنی جسے ہم ووکیبلری یا ڈکشن کہتے ہیں، اس میں ایک ہی نوعیت کو، ایک ہی سچویشن کو، ایک صورتحال کو بیان کرنے کے لیے ایک سے زیادہ الفاظ ہوتے ہیں۔ ان مختلف الفاظ کے آپس میں کیا ریلیشن ہوتے ہیں اور کس جگہ پر کون سا لفظ ہم استعمال کریں گے تو ہمارے جملے کی فصاحت اور بلاغت میں، ہمارے زبان کی فصاحت اور بلاغت میں اضافہ کر دے گا، اس خوبصورتی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم زبان کے گہرائی سے مطالعہ کریں، اور یہی زبان کا گہرائی سے مطالعہ عام طور پر لسانیات کہلاتا ہے۔ ایک مثال یہاں پر دینا بات کو واضح کرنے کے لیے شاید بہتر ہو۔ ایک بہت عام سا لفظ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، ہندوستانی کا ایک خاص لفظ ہے جو ہندی اردو دونوں زبانوں میں بہت کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے، اور ہم سب اس کے معنی سے بھی بخوبی واقف ہوتے ہیں۔ سیمنٹکس کے تحت اب وہ مثال میں آپ لوگوں کو دینا چاہ رہا ہوں، ایک بار اس پہ غور کریں گے۔ مثال کے طور پر وہ لفظ ہے مٹی۔ اب اس مٹی کو دیکھیے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زبان میں عام طور پر کتنی طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ وہ لڑکا، ایک سنٹنس پہلے اس پر غور کریے، وہ لڑکا مٹی میں کھیل رہا ہے۔ مجھے اپنے ملک کی مٹی سے بے انتہا محبت ہے۔ مجھے اپنے پڑوسی کی والدہ کی مٹی میں آج جانا ہے۔ فلاں علاقے میں فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے، آج شام کو ان کی مٹی ہے، وہاں پر پہنچنا ضروری ہے۔ یہاں پر دیکھیے لفظ جو استعمال ہوا ہے مٹی، وہ اپنے آپ میں وہی مٹی ہے، نہ اس کے لکھنے میں کوئی فرق آیا ہے، نہ کسی طرح کا پروننسیشن اور تلفظ میں فرق آیا ہے، مگر جتنے جملوں میں مٹی آیا ہے سب میں معنی بدل گئے ہیں۔ پہلی جگہ پر جہاں پر مٹی کا استعمال ہو رہا ہے کہ فلاں لڑکا مٹی میں کھیل رہا ہے، تو مٹی کو اس کے لغوی معنوں میں لیا گیا ہے، جس کا تعلق آپ جانتے ہیں خاک سے، زمین سے یا دھول سے ہے۔ دوسرے معنوں میں جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنی وطن کی مٹی سے بہت محبت ہے، تو یہ پہلے جملے کے مقابلے قدرے زیادہ فصیح اور زیادہ بلیغ جملہ ہے، اور اسی لیے اپنے اندر زیادہ معنوی تہیں بھی رکھتا ہے۔ یہاں پر مٹی کا استعمال اس کے عمومی معنوں میں کیا گیا ہے، یا جسے ہم مجازی معنی بھی کہتے ہیں، اور وطن کی مٹی سے محبت کا مطلب صرف یہ نہیں ہوا کرتا ہے کہ ہمیں وطن کی خاک سے یا وہاں کی دھول سے پیار ہے،
بلکہ ہمیں یہ محاورہ ہے اس بات کا کہ ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے۔ وطن کے محبت سے جذبے کے اظہار کے لیے اس سینٹنس کا استعمال کیا گیا۔ اسی طرح سے جس وقت آپ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کی مٹی میں آج جانا ہے، یا فلاں دوست کی والدہ یا والد کا انتقال ہو گیا، ان کی مٹی ہے، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آج ان کی تدفین ہے، آخری رسومات ہیں، انتیشٹی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک ہی لفظ کے استعمال سے جملے کی ساخت کو نہ بدلتے ہوئے معنی کی جو مختلف تہیں آئی ہیں، انہی معنیاتی تہوں کا مطالعہ معنیات کہلاتا ہے۔ یہ بات ہو رہی تھی اب تک، چاہے وہ فونیٹکس ہو، مارفولوجی ہو، سنٹیکس ہو یا سیمنٹکس ہو، ان چاروں چیزوں کا تعلق زبان کی ایک بنیادی شاخ جسے ہم کور لنگوسٹک سے کہتے ہیں اس سے ہے۔ اگلے کلاس میں آپ لوگوں سے انشاءاللہ جب گفتگو ہوگی تو وہ اطلاقی لسانیات کے تعلق سے ہوگی، اور اطلاقی لسانیات کی اہم شاخوں اور ان کی شاخوں کے ذیل میں کس طرح کا مطالعہ کیا جاتا ہے، یعنی ایک لنگوسٹک کا زبانوں کے مطالعے کا اطلاق دوسرے شعبہ ہائے علم میں کس طرح سے ہو سکتا ہے، اس پر انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ لوگوں سے پھر روبرو ہوں گے، پھر سے گفتگو ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، بہت بہت شکریہ۔